تھی، آپ کو کبھی کسی اور عورت کی ضرورت نہیں ہوئی. حالانکہ یہ وہ وقت ہے مکہ میں جب ایٹ اے ٹائم لوگ بہت سی شادیاں کیا کرتے تھے. اسلام نے آ کے 4 کی لمٹ کی، ورنہ اسلام سے پہلے تو ان گنت شادیاں کرتے تھے لوگ. لیکن آپ کو وہ بیوی بہت ہی پیاری تھی. آپ نے فرمایا کس سے کروں؟ وہ کہنے لگی کنواری بھی ہیں اور بیوہ بھی ہیں. پوچھا کون؟ کہنے لگی بیوہ تو سودا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود اس وقت 50 ایئرس پلس تھی. ان کا بیٹا جوان تھا. کہا سودا بھی ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو ابھی ان میرڈ ہیں، کنواری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ بات کرو. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میچور تھیں، آف ایج تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہی میں خواب دیکھ چکی تھی. انہوں نے اسلام بہت شروع میں قبول کیا تھا. وہ اور ان کے شوہر سکران جب لوگوں نے بہت ستایا تو وہ بھی حبشہ کی طرف گئے تھے ہجرت کر کے. اب واپس آئے، کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر کو خواب سنائی کہ آسمان سے چاند ٹوٹا میری گود میں آ گیا. تو میرے خامن نے کہا میں مر جاؤں گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے شادی کرے تو ضرور کر لینا. ان کے شوہر سمجھ گئے تھے. اب واقعی ان کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا. اور انہوں نے اگرچہ بیٹا راضی نہیں تھا ماں کی شادی پہ، لیکن انہوں نے کہا اس سے بڑا آنر کیا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی شادی ہے وہ بھی ایک بڑی عمر کی خاتون سے. اور یہ چیز آپ لوگ بہت اچھی طرح رجسٹر کر لیں کیونکہ اس پوائنٹ کو بہت زیادہ پلے اپ کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا ہے جس کا انفلوئنس میں بہت سے مسلمان بھی آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور کیوں کیا ایک کوشچن مارک ہے. اگر آپ لوگوں کو اس پر سمجھ کے سمجھا لیں گے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرنے میں آتا ہے. سب سے ینگ 25 سال کی عمر میں، پرائم آف دا یوتھ، پرائم آف دا بیوٹی، موسٹ ہینڈسم ینگ مین، اپنے سے 15 برس بڑی عمر کی خاتون اپنی خوشی سے کرتے. اور اگر وہ چاہتے بنو ہاشم کے چشم و چراغ جس سے چاہتے شادی کر سکتے تھے. 15 سال اس کے ساتھ فیتھفلی رہے، کبھی دوسری شادی نہیں کی. 50 برس کی عمر سے زائد میں جب شادی کریں، اگین 50 ایئرز اولڈ بیٹوں کے ساتھ کریں جس کے پہلے بچے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تو یہ ابھی صرف نکاح تھا، ان کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی اور ان کے باپ کی رضامندی سے ہی شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں کی گئی. اور فائدہ کیا ہوا؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ جانتے ہیں کہ طائف کی طرف چلے گئے. طائف والوں کو پیغام دوں گا، ہجرت کر کے طائف میں رہوں گا، وہاں کے لوگ مان جائیں گے تو اسلام کا پیغام دور دور تک جائے گا. لیکن طائف والوں نے جو کیا بہت ہی برا کیا اور بہت ہی بدتمیزی سے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ریجیکٹ کیا تھا بلکہ آپ کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں تھی. اور آپ کی زندگی کے فیو ڈیز جو بڑے ورسٹ تھے ان میں سے ایک طائف والا دن بھی تھا. لیکن آپ کو تسلی تھی، اب آپ کے گھر میں ایک خاتون موجود تھی. اس طرح سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئیں. اسلام کی ابتدائی تکلیف دہ مراحل میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایز اے سپورٹر، ایز اے فرینڈ آپ کے ساتھ موجود رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے بہت محبت رہی، حتیٰ کہ مکہ میں بھی سے مدینہ بھی آ گئے. پھر بھی جب بھی کبھی جانور ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گوشت بھجوایا کرتے. آپ کے دل میں محبت ختم نہیں ہوئی تھی. ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتے اور مجھے اچھا نہ لگتا. بس سچی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی از اے ینگ لیڈی. اور انہوں نے آخر ایک دن دیکھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی، انہوں نے دروازے سے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غمگین ہو گئے کیونکہ بہنوں کی آواز بہت ملتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے بالکل اچھا نہ لگا. کہ جانے بھی دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہر وقت اس بڑھیا کو یاد رکھتے رہتے؟ اللہ نے آپ کو زیادہ جوان اور ان میرڈ بیوی دے دی اور بیویاں بھی ینگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ڈر گئی. میں نے دل میں دعا کی اللہ تعالیٰ اگر ان کو میرے لیے منا لیں آپ، میں کبھی آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب کہ لوگوں نے میری تکذیب کی، میرے ریجیکٹ کیا میسج کو. انہوں نے اس وقت مجھ پہ اپنا مال خرچ کیا جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اس کے سوا کسی اور بیوی سے اولاد نہیں دی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی کنٹریبیوشنز کو، ان کی سپورٹ کو اپریشیٹ کرتے رہے اور اپنی اس عظیم بیوی کو یاد کرتے رہے. حتیٰ کہ جنگ بدر میں آپ کے اپنے داماد جنگی قیدی بنا لیے گئے، اور آپ کی بیٹی جو بیچاری ابھی مکہ میں تھی، زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بیٹی، انہوں نے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا، تو وہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا ہار تھا، اور انہوں نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیوی یاد آ گئی. صحابہ نے یہ دیکھ کے کہا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. خیر وہ بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی بھی توفیق دے دی. تو اتنی زیادہ اس بیوی سے پیار تھا، اس کا ہار پہچانتے بھی تھے. وہ اتنے سالوں بعد دیکھا تو پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا دنیا میں افضل ترین عورتیں مریم علیہ السلام اور خدیجہ ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون، عرشوں سے ان کو سلام آیا. She was so graceful کہ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کا اور جبریل علیہ السلام آپ کو سلام دیتے ہیں، بڑے آرام سے سنا. And very wisely she said اللہم انت السلام، اللہ تعالیٰ آپ تو خود سراسر سلامتی ہیں، ومنک السلام، اور سلامتی آپ کی ہی طرف سے ہے. یہ تھیں عظیم صحابیہ، امہات المومنین میں سے پہلی ام المومنین